بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ان دنوں سرزمین پاکستان میں عام انتخابات 2024 کے متعلق عوامی حلقوں میں مباحثے جاری ہیں۔ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن حکومت اور نگران حکومت اور اداروں کی طرف سے اس بات پر یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ انتخابات وقت پر ہی ہوں گے، اور انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ابتدائی مراحل ہیں یا جو اقدامات ہیں، حکومت اور الیکشن کمیشن اس پر کافی حد تک اپنا کام مکمل کر چکا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوامی حلقوں میں موجودہ سیاسی جد و جہد اور سیاسی گہما گہمی میں جو کمی ہے یا جو اس میں کسی قسم کی تیزی نہیں ہے، تو اس پر عوامی حلقوں میں ایک مایوسی پائی جا رہی ہے کہ شاید انتخابات 8 فروری 2024 کو نہ ہو پائیں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان یعنی کہ نگران حکومت کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہر صورت ہوں گے۔ ایسے حالات میں جب نگران حکومت اور پاکستان کے ادارے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کو حتمی صورت میں منعقد کرنا چاہتا ہے، اور انتخابات کروانے کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئے گی اس کو انتقال اقتدار کے جو مراحل ہیں اس کو بمطابق قانون اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی قیادت پر الزام تراشی اور بہتان بازی کر کے الیکشن کے انعقاد میں خلل اندازی اور رخنہ اندازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مثلاً پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان نے جو جیل کے اندر اپنے ملاقاتیوں کو جو بیان اور جو ہدایات جاری کی ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ملک میں انتخابات کا انعقاد پاکستان تحریک انصاف سرے سے ہی نہیں چاہتی، جبکہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی موجود ہے اور ان کا بیانیہ بھی مضبوط ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہونا اور بیانیے کا مضبوط ہونا، یہ ایک ایسی دو چیزیں ہیں جس پر مبصرین بضد ہیں کہ تحریک انصاف میدان مار لے گی، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کا جو طرز سیاست ہے، وہ انتہائی احمقانہ، مجرمانہ اور غیر دانش مندانہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بانی اور سابق چیئرمین عمران خان کی طرح ہٹ درمی کا شکار ہے، اور وہ سیاست میں کبھی بھی کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ سیاست میں رواج یہ ہے اور روایت یہ ہے کہ کل کے حریف آج حلیف بھی بن سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت اس وقت پاکستانی اداروں سے، عدالتی نظام سے متحارب ہے، اور جب پاکستان کی عدالتوں سے مسلسل عمران خان کے حق میں فیصلے آ رہے تھے تو اس وقت عدالت دودھ کی دھلی ہوئی تھی۔ پاکستانی عدالتیں اعلیٰ دنیا کی عدالتیں تھیں۔ آج جب عمران خان کے بیانیے کے مخالف، آج عمران خان کے ملک دشمن بیانیے کے خلاف جب پاکستان کی عدالتوں نے کچھ فیصلے دیے،
تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر انتہائی غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں آئندہ جو انتخابات ہوں گے، اس میں جو معرض وجود میں اسمبلی آئے گی تو تمام صوبوں میں اور وفاق میں بھی مخلوط حکومت بن پائے گی۔ کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی۔ میں اس ضمن میں ذاتی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ہٹ درمی اور ان کے غیر سیاسی طرز عمل کی وجہ سے ان کو پاکستانی سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کر دیا جائے، اور عمران خان کی جماعت کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ آج جو لوگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ہم رکاب اور ہم نوا بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے۔ ان کے سامنے صرف اور صرف عمران خان کی ذات ہے، اور عمران خان کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی کسی طور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان میں دانائی، حکمت اور تدبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان، نگران حکومت پاکستان اور اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلے وطن عزیز کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی نقل و حمل اور ان کی سیاسی سرگرمیوں پر ہمیشہ کے لیے نہ صرف پابندی لگائی جائے بلکہ ان کو پس زندان پھینک کر میدان صاف کیا جائے، اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے والے افراد، شخصیات اور جماعتوں کو آگے آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مذہبی بنیادوں پہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے، کیونکہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے بھی پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے وارث اور امین ہیں۔ ہم قانون کی بالادستی اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں اور پاسداری کے خواہاں ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں صرف اور صرف وہ سیاسی جماعتیں پاکستان میں سرگرمیاں انجام دیتی ہوئی اچھی لگیں گی جو پاکستان کی سالمیت کی خواہاں ہوں، جو تمام پاکستانیوں کے ایک دوسرے کے نظریاتی اور سیاسی اختلافات کو قبول کرتے ہوئے ان کے وجود کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اسلامی اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کے دکھوں میں، ایک دوسرے کے غموں میں شامل حال ہوں۔ یہی ایک اسلامی مملکت اور مسلمان قوم کا وتیرہ اور کردار اور شناخت ہونے کی اور بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف نے گزشتہ 10 سالوں سے ایک دوسرے پر
چور اور ڈاکو اور بے بنیاد من گھڑت الزامات لگا کر انہوں نے جو ایک شور اور غوغا کیا ہوا ہے اس کی نہ صرف ہر محب وطن پاکستانی مذمت کرتا ہے بلکہ اس کو آئندہ سیاسی منظرنامے کے لیے ایک مہلک وائرس قرار دیتا ہے۔ میں عمران خان اور اس کے بیانیے اور اس کے طرز سیاست کو یکسر مسترد کرتا ہوں اور افواج پاکستان اور حساس اداروں اور پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے نہ صرف ہم رکاب ہیں، ہم نوا بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہر حالت میں ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔